آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کا دنیاوی انجام دیکھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے لیے بد دعا کی اس کی قبولیت دیکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بد دعا کیسے قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو قبالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے ملک شام کی سرزمین پر ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا، صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے وہ اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر عہدہ پڑا ہوا ہے، اور بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں تلوار لے کر قریب پہنچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجائے محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، تو میں نے غصے میں آ کر ان بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یہ دعا مانگنے لگے، اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ دے، اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ دے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر میرے بدن کا ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار دعاؤں میں سے تین کی جد میں آ چکا ہوں، یعنی تین دعائیں ان کی قبول ہو چکی ہے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو میرے دونوں ہاتھ اور میرے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور میری آنکھیں بھی چلی جا چکی ہے، یعنی میں اندھا بھی ہو چکا ہوں۔ اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی ہے۔ حضرت عثمان کا دشمن جلیل و خوار ہے، آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے۔ آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت و القابات سنتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم میں سے آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذوالنورین یعنی دو نور والے ہیں، کیونکہ اللہ غفور عز و جل کے نور آقا حضور صاحب یوم نزول صاحب غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صحابیاں یک کے بعد یک دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیش کر دی۔ ایک اس وجہ سے آپ کو دو نور والے کہا جاتا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک کے بعد ایک دو صحابیاں آپ کے نکاح میں پیش کر دی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہدایت سے بخشی شریف میں فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا تو سارا نور کا، ہو مبارک تم کو جو نورین جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز اسلام ہی
میں قبول اسلام کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرت والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، 2 بار جنت خریدی۔ آئیے اس واقعہ اور میرا آخری واقعہ سن لیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت تاجدار نبوت شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر رومے یعنی یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیسے نصرت کے موقع پر ایک یہودی تھا جس کے پاس پانی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو وہ پانی بیچتا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی حالات اتنی تھی نہیں کہ پانی خرید کر استعمال کر سکے، تو مسلمانوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میٹھا پانی ہمیں کہیں مل نہیں رہا، ایک ہی کنواں ہے اور اس پر قبضہ یہودی کا ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، کیا کچھ کرم ہو جائے تو ہم کو میٹھا پانی پینے کو مل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ہے کوئی جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے، میں اس کے لیے جنت کی کوثر کے نہر کا انتظام کروں۔ تو یہ وعدہ حضرت عثمان غنی نے اس وقت نہیں تھے، آپ نے نہیں سنا تھا، صرف یہ بات آپ کو پہنچی تو آپ نے بیر رومے یعنی اس کنویں کو خرید کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ کیا ابھی میرے لیے بھی وہ بشارت موجود ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں آپ کے لیے بھی وہ بشارت موجود ہے، یعنی آپ نے وہ جنتی کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت اور حوض کوثر سے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ ایک مرتبہ آپ نے جنت کو خریدا، اور دوسری بار کیا تھی؟ چنانچہ ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جلو کرم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جیسے نصرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے، یعنی چندہ کر رہے تھے، جنگ بڑی تھی، دور جانا تھا، بہت سارے دشمنوں سے مقابلہ تھا، اخراجات کی ضرورت تھی، تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میں میرے ذمہ لیتا ہوں، یعنی 100 اونٹ میں سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور سامان میں کھانے پینے کا بھی سامان ہو سکتا ہے، سونے چاندی بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی میں 100 اونٹ پیش کروں گا، اونٹ بھی دوں گا، سامان بھی دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ ترغیب دلائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاصل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرکار جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمایا، یعنی تیسری مرتبہ اعلان کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں، غور سے سنے، آج ہمارا حال یہ اعلان ہوتا ہے تب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لاکھ روپے لکھ لو، 2 لاکھ روپے لکھ لو، 5 لاکھ روپے لکھ لو، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے، یار ابھی نہیں ہے، تھوڑے دن بعد لے جانا، تھوڑے مہینوں بعد لے جانا، ابھی دھندا نہیں ہے، ابھی کاروبار ٹھپ ہے، ابھی 50,000 سے کام چلا لو، بھائی اعلان تو 2 لاکھ کا، ارے وہ بات الگ تھی۔ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھے، اللہ کے رسول سے محبت دیکھے، دین اسلام سے پیار دیکھے، کہ جب دینے کی باری آئی، راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر من
मिंबर रसूल मिंबर मुनव्वर से नीचे तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल कितने खुश हो गए होंगे, कितने राजी हुए होंगे इन अदा पर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आज से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुछ करे उस पर पूछ गछ नहीं। सुभान अल्लाह। देखो पेश करने की बारी का अंदाज देखिए। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल देखा गया है बाद हज़रात बुजुर्ग की देखा देखी जज्बात में आकर चंदा लिखवा देते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो भारी पड़ जाता है, हत्ता की बात तो देते भी नहीं। कहीं ऐलानात हमने देखे, भाई यार ऐलान तो 10 लाख चंदे का हुआ था, अभी 2 लाख आए हैं, अरे वो लिखवाए गायब हो गए। दुआ सलाम जो होती थी वो भी बंद हो गया। अरे भाई तुम ये तो मामला चालू रखो, तो ये होता है। मगर कुर्बान जाइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि जो जूदे सखा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ऐलान से बहुत ज्यादा चंदा पेश किया। चुनांचे मुफस्सिर सईद हकीम उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाहि रिदवान इस हदीस पाक के तहत फरमाते, ख्याल रहे ये तो उनका ऐलान था, मगर जब हाजिर करने का वक्त आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 950 ऊंट पेश कर दिए। ऐलान कितने का? पहले 100 का, फिर 200 का, फिर 300 का, यानी कुछ 600 का ऐलान हुआ था, लेकिन जब आपने पेश किए तो 950 ऊंट पेश किए। और इतने पर रुके नहीं, 50 घोड़े भी पेश किए। अब ऐसा नहीं कि घोड़े पे काम के लिए ले जाओ, जंग के बाद वापिस ले जाना, कोई जरूरत नहीं, ये मैंने दे दिए तो दे दिए। 50 घोड़े भी दिए और 1000 अशरफियां सोने के सिक्के भी दिए। फिर बाद में 10,000 अशरफियां और पेश कर दी। मुफ्ती साहिब मजीद फरमाते, ख्याल रहे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार में 100 का ऐलान किया था, दूसरी बार 100 के अलावा और दूसरों का, और तीसरी बार 300 का, यानी कुल 600 का ऐलान किया था। लेकिन जब देने की बारी आई तो 950 ऊंट पेश कर दिए। अब ये क्या होता है, देखो आज अगर किसी दीन काम के लिए अगर चंदा किया जाता है तो कहते हैं यार ये चंदे करने की क्या जरूरत है, तो भाई आके दे जाओ ना। और याद रखे ये तरीका कोई नया नहीं है, किसी नई मस्जिद वालों ट्रस्टियों की तरफ से, मदरसे के कोई ट्रस्टियों की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। और जो ये दीन का काम करते हैं, जो दीन के ट्रस्टियान है, उनके लिए तो हमें बार बार दुआ करनी चाहिए, उनके हक में तो बार बार हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको सलामत रखे। क्योंकि ऐसा निज़ाम चलाने वाले आज बहुत कम है, क्योंकि उनको भी खौफ होगा, अपनी आखिरत का खौफ होगा। दुनिया में अगर उनको लोग जिल्लत की नज़र से भी देखते हैं, और याद रखे जो ट्रस्टियान होते हैं अल्लाह पाक उन पर दुनिया में भी रहमतें फरमाता है, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाता है। लेकिन हमारा दिमाग शैतान वज़न कर देता है, उनकी कारोबारी को देखकर हम यही सोचते हैं कि जरूर इसने कपड़ा किया होगा, जरूर मस्जिद मदरसे का माल खाया होगा, ये हमारी सोच होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उनको भी खौफ होता है, अपनी कब्र में आग का खौफ होता है, क़यामत में अल्लाह की पकड़ का खौफ होता है। ऐसा नहीं करते, बल्कि अल्लाह पाक उनके औलाद को भी नेक बनाता है, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत अता फरमाता है, क्योंकि वो किसी से पगार नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते, फ्री में काम करे जाते हैं। तो किसी भी ट्रस्टियान पर कभी भी उंगली न उठाए, बल्कि उनके लिए दुआ करे। अल्लाह सब ट्रस्टियान को सलामत रखे। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का ये हम पर खुसूसी करम है, इतनी रात गए, दिन की थकावट में भी हमें यहाँ लाकर बिठाया। ये अल्लाह का एहसान है, तो हमें अल्लाह का खूब खूब एहसान मानते हुए और इस बात पर हमें अपनी ज़िंदगी पर फख्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया। बाकी अभी हम कहाँ पड़े होते, लोगों के पाटियाँ तोड़ रहे होते या फिर गपशपे मार रहे होते, ये अल्लाह का एहसान है। तो इस एहसान को और मजबूत बनाने के लिए माशाल्लाह जैसे हमारे इमाम साहब ने ऐलान फरमाया है, एक एक इस्लामी भाई 10-10 को लाने की कोशिश करे, ये मस्जिद पूरी भर जानी चाहिए। इमाम आली मकाम की मोहब्बत सिर्फ नियाज खाने का नाम नहीं, सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं,
کے جلسوں میں بیٹھے، ان کی تعریف کو سنے، اور جس طرح سے انہوں نے دین کے نام پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو قربان کیا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا حال ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہم نماز چھوڑ دیتے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے۔ امام علی مقام پر جو آخری رات گزری تھی، واقعہ سننا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آخری رات جو گزری تھی، آپ کے خیمے میں کوئی سویا نہیں تھا، کوئی آرام سے پڑا نہیں تھا، سب کے سب اللہ کے ذکر میں پڑے تھے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ امام علی مقام کے نعرے لگاتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، سب جلسے کرتے رہتے ہیں، اور اس رات کو اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی بڑا فنکشن ہو، بڑے برائی والے کام کرنے لگتے ہیں، بڑے گناہ والے کام کرنے لگتے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے پھرتے رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ امام علی مقام پر جو رات گزری، اس رات کا واقعہ سننا انشاءاللہ آپ کے دل میں مزید محبت بڑھے گی، اور امام علی مقام کی جو قربانیاں، اور وہ قربانیاں صرف اور صرف ہمارے لیے تھی۔ اگر امام علی مقام نے کربلا میں اپنی جانوں کو شہید نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہمارے نام بھی الگ ہوتے اور ہمارے ٹھکانے بھی الگ ہوتے۔ یہ امام علی مقام کا صدقہ ہے کہ ہمارے مسلمان نام ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ امام علی مقام کا صدقہ ہے۔ انہوں نے اپنی جان دے کر ہماری جان، ہمارے مال، ہماری ایمان کی حفاظت کی ہے، تو صرف ہمیں تو اتنا بنتا ہے کہ ان کے ذکر کو عام کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ امام علی مقام نے آخری میسیج نماز کا دیا تھا، قرآن کی تلاوت کا دیا تھا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، قرآن کھولتے ہیں تو گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ انتقال کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی انتقال کے لیے ہم یاسین پاک پڑھتے ہیں۔ تو کیا قرآن پاک اسی لیے بنائے گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا گیا کہ تم یہ کام کرو؟ برکت ہے۔ اگر کوئی کسی کی قضا کا وقت ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن یہ نیت تو نہ ہو کہ بس قرآن کریم گھر میں رکھو، شاید کبھی کام آئے گا۔ کبھی کام ایسے کام میں لوگے، روزانہ پڑھو قرآن کریم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، نمازوں کی صدائیں ہمارے گھروں سے لگنی چاہیے، خود بھی نمازی بنے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی، ان کو بھی تاکید کرے، پابندی سے نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ ہم تو چلے آئے، گھر والے بس جو کرے وہ ٹی وی دیکھ کے ادھر ادھر کرے، کیوں ہم ان کا یہ نہیں لیتے؟ میٹھے اور پیارے اسٹائل بھائی، اگر میری بات کا برا لگا ہو تو معافی کا طلبگار ہوں، لیکن جو کچھ بات آ جاتی ہے بول دیتا ہوں۔ آپ میرے لیے بھی خاص دعا کریں، بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی محبت ہے کہ مجھے یہاں کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں دو شبد بولنے کے لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اس توفیق کو آپ بھی برقرار رکھیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے اس دین کو مزید آگے دیکھو۔ اب ہمیں دین کو سنبھالنا ہے، صرف سنبھالنا ہے، پھیلانے والے پھیلا چاہیے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو مسلمان ملیں گے، لیکن اب اس کو ہمیں سنبھالنا ہے، دین کو سنبھالنا ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو عام کریں گے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو عام کریں گے۔ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا چلنا پھرنا ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی کہنے کے مسلمان ہے، سچا عاشق رسول۔ پھر ایسا نہیں کہ بس نیاز کھانے کے مسلمان، نیاز تو ملنی ہی ملنی ہے۔ روزانہ جو ہم کھاتے ہیں نا گھر میں، وہ بھی نیاز ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ جو ہم ہمارے گھر میں پکا کر کھاتے ہیں وہ بھی نیاز ہے، اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ اور اگر اعمال کے حساب سے اگر اللہ ہمیں روزی دیتا نا تو ہم سب بھوکے مر جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ کھانا پینا، ہمارے گھر کاروبار ہمیں سلامت ملے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کو مزید اپنے دلوں میں بڑھائے، اور پابندی سے خود بھی نماز پڑھے، لوگوں کو نماز کی دعوت دے، اور آنے والے مہینے کی خوب قدر کرے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت شان کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد
مدنی مسجد میں پروگرام ہوگا اور ظہر کی نماز کے بعد جمعہ مسجد میں ہوگا، اور آنے والے کل بھی انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں بیانات ہمارے امیر القادری صاحب فرمائیں گے، تو آپ کو اس کی بھی دعوت ہے، دوسروں کو بھی دعوت دے، خود بھی شرکت کرے۔ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ 30-40 منٹ 50 منٹ کا وہ پروگرام انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاتحہ۔